بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 3 اقسام ہیں: متماثلین، متجانسین، متقاربین۔ متماثلین کسے کہتے ہیں؟ جب دو ہم مثل حروف اکٹھے آ جائیں، یعنی ایک ہی حرف 2 دفعہ آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، جیسے قل لکم۔ یہ پہلا لام ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرا لام متحرک ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے لام کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ قل لکم، پہلا لام نہیں پڑھا جائے گا، دوسرا لام 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اذ، پہلی زال ساکن ہے اور دوسری زال متحرک ہے، تو پہلی زال کو دوسری میں ضم کر دیں گے، اذ۔ متجانسین، جب دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ادغام متجانسین ہوگا، جیسے اظلموا۔ زال اور ضا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، زال کو فلیٹ پڑھا جاتا ہے جبکہ ضا کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے۔ اظلموا، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ اسی طرح طا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، طا کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے جبکہ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ فرتم، تو طا کو تا میں ضم کر دیا۔ متقاربین، جب دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام متقاربین ہوگا، جیسے من یقول۔ نون اور یا دونوں قریب المخرج ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، من یقول۔ اسی طرح قل ربی، لام اور را دونوں قریب المخرج ہیں تو لام کو را میں ضم کر دیں گے، پڑھا جائے گا قل ربی۔ ادغام تام، ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، جیسے قل ربی، یہاں پر دیکھیں لام کی آواز باقی نہیں رہی، قل ربی۔ ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، جیسے من یقول، یہاں پر دیکھیں نون کی آواز باقی ہے، من یقول، تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ادغام واجب، ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو تو ادغام کرنا واجب ہے، مثلا اذ ذہب، تو یہاں پر ذال یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، یہ الگ ایک کلمہ ہے اذ، تو یہاں پر ادغام واجب ہے۔ اذ ذہب، قد الگ سے کلمہ ہے، تبین الگ سے کلمہ ہے، تو یہاں پر دال پہلے سے ہی خود ہی ساکن ہے تو یہاں پر ادغام کرنا واجب ہے، پڑھیں گے قد تبین۔ ادغام جائز، ادغام کے دوران اگر پہلا حرف متحرک ہو اور اسے ساکن کر کے ادغام کریں تو ایسے ادغام کو ادغام جائز کہتے ہیں، جیسے مدہ، اصل میں مادہ دا تھا، پہلے دال کو ساکن کر کے دوسرے دال میں ادغام کیا تو اس کو کہتے ہیں ادغام جائز۔ مادہ دا پڑھنا بھی جائز ہے اور مدہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جزاکم اللہ۔